نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل کے ذریعے اس کی تشریح فرمائی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نسل عرب تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کے حدیث بھی عربی میں ہے۔ بس قرآن و حدیث سے احکام کے اخذ و استنباط کے لیے ان قواعد کا علم ضروری ہے جن کے ذریعے عربی زبان میں متکلم کا مقصد جاننا اور سمجھا جاتا ہے۔ ان قواعد کو اصولیین نے لفظ کے 5 تقسیم کے ذریعے واضح کیا ہے، یعنی ان قواعد کے ذریعے سے جن کے ذریعے سے قرآن اور سنت سے احکام کا استنباط کیا جاتا ہے، ان کو لفظ کے 5 تقسیم کے ذریعے وضع کیا گیا۔ پہلا وضع کے اعتبار سے، دوسرا اپنے معنی کے اعتبار سے، دوسرا اپنے معنی کے اعتبار سے، معنی کے ظہور اور وضوح کے اعتبار سے تیسری تقسیم ہے، چوتھی تقسیم معنی میں خفا اور ابہام کے اعتبار سے ہے، پانچویں تقسیم معنی پر دلالت کے اعتبار سے۔ لفظ کسی قسم کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس اعتبار سے اس کے 4 قسمیں ہیں، یعنی جو پہلے تقسیم ہے لفظ کے اپنے معنی کے وضع کے اعتبار سے اس کے 4 قسمیں ہیں۔ خاص، عام، خاص، یہاں ان کو عام کو پہلے ذکر کر دیا، خاص پہلے آتا ہے، خاص، عام، مشترک، مؤول۔ خاص کی تعریف: خاص وہ ہے جو ایک یا ایسے کثیر پر دلالت کرے جو محدود اور محصور ہو، یعنی ایک یا کثیر افراد پر دلالت کرے لیکن وہ محدود ہو، گنے چکے ہو اور اس کے حد بیان کی جا سکتی ہو، جیسے رشید ہے، انسان ہے، ثلاثہ، عشرہ وغیرہ۔ تو یہ خاص کی مثالیں ہیں۔ خاص اپنے معنی پر قطعیت کے ساتھ دلالت کرتا ہے، یعنی وہ بیان اور توضیح کا محتاج نہیں ہوتا اور نہ کسی دوسرے معنی کا احتمال رکھتا ہے، کیونکہ خاص جو ہے وہ اپنے معنی پر قطعی طور پر دلالت کرتا ہے تو اس کے وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ اس میں کسی دوسرے معنی کا احتمال رکھتا ہے۔ مثال کے طور کفار قسم کے بارے میں ارشاد ہے، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مساکین، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مساکین۔ اب اس آیت میں اطعام اور عشرہ خاص ہے اور ان کے معنی محتاج بیان نہیں ہے کہ کھانا کھلانا 10 مساکین کو، یہ کتاب اللہ کا خاص ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اطعام کا لفظ خاص ہے، عشرہ کا لفظ خاص ہے، ایک خاص معنی پر دلالت کرتا ہے جو بالکل واضح ہے اور اس میں کسی دوسرے معنی کا احتمال نہیں ہے۔ کتاب اللہ کے خاص میں خبر واحد کی وجہ سے کسی اضافہ کی گنجائش نہیں ہے، تو کتاب اللہ پر خبر واحد کے ذریعے سے زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے رکوع سجود کا حکم دیا، وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا۔ رکوع سجود خاص ہے جس کے مراد واضح ہے کہ خبر واحد سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں اعتدال بھی ضروری ہے۔ خبر واحد سے حدیث ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتدال بھی ضروری ہے، کہ ہر رکن کو اعتدال کے ساتھ ادا کرنا، کیونکہ ایک صحابی نے بلا تعدیل ارکان نماز ادا کی تو آپ علیہ السلام نے نماز کے اعادہ کا حکم فرمایا۔ یہ چونکہ خبر واحد ہے اس لیے رکوع سجود کے ساتھ اعتدال کو رکن نماز نہیں قرار دیا جا سکتا، کہ یہ جو حکم ثابت ہے نماز میں اعتدال، یہ خبر واحد سے ثابت ہے۔ اب رکوع سجود میں اعتدال کو رکن قرار دینا، اس کو بھی فرض کا درجہ دینا، یہ درست نہیں ہے، یہ کتاب اللہ پر خبر واحد کے ذریعے زیادتی ہے اور کتاب اللہ پر خبر واحد کے ذریعے زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ حدیث کی وجہ سے اس کو واجب قرار دیا جائے گا، حدیث کی وجہ سے تعدیل ارکان واجب ہے لیکن فرض نہیں ہے۔ اسی طرح وضو میں دوسری مثال کرے کہ وضو میں غسل وجہ، چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، مسح کرنا اور پاؤں کا دھونا، یہ قرآن میں حکم دیا گیا ہے۔ یہ تمام الفاظ اپنے معنی کے لحاظ سے خاص ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ افعال وضو کی ارکان ہے، 4 فرائض ہے، مگر خبر واحد سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو میں نیت، تسمیہ اور پے غسل اعضاء، یعنی پے در پے اعضاء کو دھونا بھی ضروری ہے۔
خبر واحد سے معلوم ہوتا ہے۔ لہذا ان افعال کو وضو کے ارکان قرار نہیں دیا جا سکتا، اس سے کتاب اللہ کے خاص پر اضافہ لازم آتا ہے، البتہ ان کو سنت و مستحب درجہ حاصل ہوگا۔ اب ایک خبر واحد کے ذریعے سے کتاب اللہ پر زیادتی کر کے نیت، تسمیہ اور پے در پہ وضو کرنا، اعضاء کو دھونا، جن کو واجب اور ضروری نہیں قرار دیا جا سکتا، رکن نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ یہ خبر واحد سے ثابت ہے اور یہ کتاب اللہ کا خاص ہے، اور خبر واحد کے ذریعے سے کتاب اللہ کے خاص پر زیادتی کرنا جائز نہیں۔ ہاں، ہم اس طور پر عمل کریں گے کہ ان چار کو رکن قرار دیں گے، اور ان کے علاوہ جو خبر واحد سے ثابت ہے ان کو سنت یا مستحب قرار دیں گے، اس طور پر ہم ان کو جمع کریں گے۔ آگے تمرینات ہے، خاص کسی کہتے ہیں، خاص کا حکم کیا ہے، خبر واحد سے کتاب اللہ کے خاص پر زیادتی کی جا سکتی کہ نہیں؟ تو خبر واحد کے ذریعے سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ خاص پتی ہے، اور قرآن مجید سے کم از کم 10 ایسے الفاظ نکالو جو خاص ہے۔ یہ تمرین آپ لوگ حل کرتے ہیں۔ آگے چار اہم قسمیں، اب یہ خاص کی چار قسمیں ہیں۔ آگے خاص کے چار اہم قسمیں، مطلق ہے، مقید ہے، امر نہیں۔ مطلق، مقید، امر نہیں۔ مطلق کی تعریف وہ ہے جو اپنے حقیقت پر بلا کسی قید کی دلالت کرے، اپنے حقیقی معنی پر، اپنے حقیقت پر بلا کسی قید کی دلالت کرے، جیسے کہ کتاب ہے، رجل ہے، مسجد ہے، یہ اپنے معنی پر بغیر کسی قید کی دلالت کرتے۔ اب مطلق کا حکم کیا ہے کہ وہ اپنے اطلاق پر قائم ہوتا ہے، المطلق یجری علی اطلاقی، کہ مطلق اپنے اطلاق پر قائم اور دائم، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، تاں کہ کوئی اتنی ہی قوی دلیل اس میں کسی قید کے ملحوظ ہونے پر قائم ہو جائے، یعنی اتنی قوی دلیل آ جائے کہ مطلق کسی قید کے ساتھ ملحوظ ہونے پر دلالت کرے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اس میں ایام مطلق ہے، لہذا رمضان کے بعد اتنے ہی ایام مسلسل اور غیر مسلسل دونوں طرح قضا کی جا سکتی ہے، تسلسل ضروری نہیں ہے، تسلسل ضروری نہیں ہے۔ اس میں ایام مطلق ہے کہ اگر کوئی آدمی مریض ہے یا مسافر ہے تو وہ رمضان میں روزے نہیں رکھتا تو ان کے دوسرے دنوں میں روزے رکھے، تو یہاں پر ایام مطلق ہے کہ چاہے یہ تسلسل کے ساتھ رکھے، پیدر پہ رکھے، یا بغیر تسلسل کے، دونوں طرح قضا کی جا سکتی ہے، تسلسل ضروری نہیں ہے، رمضان کے قضا روزے میں تسلسل ضروری نہیں ہے۔ اب کتاب اللہ کے مطلق پر خبر واحد کی وجہ سے قید کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ قرآن مجید میں وضو کے لیے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے دھلنے اور سر کے مسح کرنے کا حکم دیا گیا، اس کے ساتھ کوئی اور قید نہیں ہے کہ چہرہ، ہاتھ کو دو اور سر کا مسح، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں بسم اللہ بھی کہنا ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کی ترتیب بھی یہی ہونی چاہیے کہ پہلے چہرہ دھویا جائے، پھر ہاتھ، پھر سر کا مسح کیا جائے، پھر پاؤں دھویا جائے۔ تو ان حدیث کی وجہ سے وضو میں ان چیزوں کو واجب قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ کتاب اللہ کے مطلق پر خبر واحد کی وجہ سے زیادتی ہوگی، البتہ ان کا شمار مستحبات میں ہوگا۔
مقید وہ لفظ ہے جس میں صفت، اضافت یا کسی اور طرح کی قید لگا دی جائے۔ مقید کی تعریف کیا ہے کہ مقید وہ لفظ ہے جس میں صفت، اضافت یا کسی اور طرح کی قید لگا دی جائے، جیسے رجل مؤمن۔ اب رجل یہ مقید ہے کیونکہ اس کے آگے صفت مؤمن کا ذکر ہے۔ ولد الفقیر، ولد کیا ہے؟ یہ مقید ہے کیونکہ آگے اس کی اضافت ذکر کر دی گئی، فقیر وغیرہ۔ مقید کا حکم یہ ہے کہ اس پر مذکورہ قید کی رعایت کے ساتھ عمل کرنا واجب ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا۔ اب اس آیت میں کفارہ ظہار کے روزوں میں تتابع اور جماع سے پہلے ہونے کی قید لگا دی گئی ہے کہ اگر کفارہ ظہار کے روزے پے در پے ہوں گے اور جماع سے پہلے ہوں گے، متتابعین من قبل ان یتماسا، متتابعین پے در پے، من قبل ان یتماسا جماع سے پہلے، لہذا جماع سے پہلے ان روزوں کو مسلسل رکھنا ضروری ہے۔ تو مقید کا کیا حکم تھا کہ اس پر مذکورہ قید کے ساتھ عمل کرنا واجب ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو قید لگائے گی تو اس کے ساتھ اس پر رعایت کرنا واجب ہے۔ تو کیا مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا؟ ایک ہی لفظ ایک نص میں مطلق دوسری نص میں قید کے ساتھ ذکر کیا جائے گا تو اگر ان نصوص کا تعلق حکم کے سبب سے ہے تو حنفیہ کے نزدیک ایک کو دوسرے پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ دو نص، ایک میں مطلق حکم ہے دوسرے میں مقید ہے، تو پھر اس کے لیے اصول یہ ہے کہ ان دونوں نصوص کا تعلق حکم کے سبب سے ہے، یعنی دونوں کا تعلق سبب سے ہے، تو احناف کے نزدیک ان کو الگ الگ محمول کیا جائے گا، دونوں کے ایک پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ جیسے الجار احق بسقبہ، الجار احق بسقبہ۔ دوسری روایت میں ہے الجار احق بشفعت جارہ ينتظر بها ان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا۔ اب جوار سبب شفعہ ہے، یعنی پڑوس میں ہونا یہ شفع کا سبب ہے، بشرطے دونوں کا راستہ ایک ہو۔ تو دوسری روایت میں کیا ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ مطلق ہے کہ پڑوسی کو شفع کا حق حاصل ہے۔ دوسری روایت میں یہ کہ جو پڑوسی اس وقت شفع کا حق حاصل ہوگا جب دونوں کا راستہ ایک ہو۔ بس ان دونوں نصوص کا تعلق اور سبب حکم سے ہے۔ پہلے دلیل میں جوار مطلق ہے، دوسرے حدیث میں وحدت طریق کے قید بھی ہے کہ دونوں کا راستہ ایک ہو، تو پہلے مطلق ہوا دوسرا مقید ہوا، اور سبب کیا ہے؟ شفا حکم ہے اور سبب جوار ہونا ہے، پڑوس ہونا ہے۔ تو احناف امام ابو حنیفہ کے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، بلکہ جوار بجائے خود شفا کا سبب ہے اور شرکت فی طریق ایک دوسرا سبب شفا ہے۔ تو احناف کے نزدیک اس صورت میں جب دونوں دلیلوں کا تعلق سبب سے ہے تو مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہر ایک پر مطلق پر عمل علیحدہ ہوگا اور مقید پر علیحدہ، دونوں پر عمل کیا جائے گا، ایک کو دوسرے پر محمول نہیں کریں گے۔ تو احناف کہتے ہیں کہ شفا کے یہاں دو سبب ہے، ایک جوار ہے، ایک شرکت فی الطریق ہے، راستے میں شریک ہونا ہے، یہ دوسرا سبب شفا ہوگا۔ اگر مطلق اور مقید دونوں نصوص کا تعلق حکم سے ہے، پہلے کیا تھا کہ دونوں کا تعلق حکم کے سبب سے ہے، دوسرا کیا ہے کہ دونوں کا تعلق حکم سے، تو پھر چار حالتیں ہیں، یعنی دونوں حدیثوں کا تعلق، دونوں نصوں کا تعلق۔ نص سے مراد کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے یا اجماع ہے۔ نص سے مراد قرآن، حدیث اور اجماع ہے۔ اگر دونوں نصوص کا تعلق مطلق اور مقید دونوں کا تعلق حکم سے، تو پھر چار حالتیں ہیں، حکم اور سبب دونوں ایک ہو، تو اس صورت میں بالاتفاق مطلق مقید پر محمول ہوگا۔ کیا ہے کہ حکم اور سبب دونوں ایک، حکم بھی ایک ہے سبب بھی ایک ہے، دونوں نصوں کا، تو بالاتفاق محمول ہوگا۔ جیسے قرآن کی آیت ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر،
دوسرے جگہ ارشاد فرمایا لا اجد فیما اوحی الی محرما الی طاعم یطعمہ. اب پہلے آیت میں جو ہے دم یہ مطلق ہے، اور دوسرے آیت میں آیا ہے لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس. اب اس میں فرمایا ہے دمم مسفوحا، بہتا ہوا خون. پہلے حدیث میں آیا وَالدَّمُ، دم مطلق ہے، اور دوسرے میں ارشاد فرمایا دمم مسفوحا یعنی بہتا ہوا خون. یہاں خون ہونا سبب ہے، بہتا ہوا خون. پہلے یہاں مطلق ہے عدم خون ہے، دوسرے میں بہتا ہوا خون ہے، اور سبب کیا خون ہونا ہے، اور حرام ہونا حکم ہے. تو خون حرام ہے چاہے بہتا ہوا ہو چاہے نہ ہو. تو یہاں خون ہونا سبب ہے اور حرام ہونا کیا ہے، حکم ہے. لیکن ایک آیت میں مطلق اور دوسری آیت میں دم مسفوح کا ذکر ہے، لہذا پہلی آیت میں بھی دم سے مراد دم مسفوح ہی مراد ہوگا کہ تمہارے اوپر میتا مردار کو اور بہتے ہوئے خون اور خنزیر کو حرام قرار دیا. مطلق خون حرام نہیں ہے، یعنی جس جانور کو ذبح کیا جائے تو اس وقت جو خون بہتا ہے وہی حرام ہے. بعد میں جو جانور سے خون نکلتا ہے گوشت کاٹنے وقت تو وہ حرام نہیں ہے. لہذا دونوں یعنی حکم اور سبب دونوں ایک ہے، حکم بھی ایک ہے اور سبب دونوں کا ایک. تو حکم کیا ہے حرام ہونا، سبب کیا ہے خون ہے. لہذا تو صورت میں مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا. جو پہلے والی آیت ہے الدم، اس کو دوسری والی آیت دمم مسبوحان پر محمول کیا جائے گا. تو پہلے کیا تھا، پہلے صورت میں تھی کہ دونوں کا تعلق کیا ہو، حکم کے سبب سے ہو، دونوں نص کا تعلق سبب سے ہو. اور اب یہاں سے کہہ رہے کہ حکم اور سبب دونوں ایک ہو، تو اس صورت میں بالاتفاق مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا. تو چار حالتیں ہیں اگر مطلق اور مقید دونوں نص کا تعلق حکم سے ہو. پہلے کیا تھا کہ دونوں کا تعلق سبب سے ہو تو پھر مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ دونوں کا تعلق ہو حکم سے تو پھر چار اس کی حالتیں. پہلے حالت کیا ہے کہ حکم سبب دونوں ایک ہو، حکم بھی ایک ہے اور سبب دونوں ایک ہو تو بالاتفاق مقید کیا جائے گا. تو دیکھو پہلی آیت میں بھی حکم کیا حرام ہونا ہے اور سبب کیا خون ہونا ہے. دوسری آیت میں بھی کیا ہے حکم حرام ہونا ہے اور سبب خون ہونا ہے. لہذا خون ہونا سبب ہے اور حرام ہونا حکم ہے. تو اس صورت میں مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا. اور جو پہلے والے آیت میں مطلق دم سے مراد دم مسفوح ہوگا، لہذا دم مسفوح حرام ہے. اور جو بعد میں خون جانور کے اندر ہوتا ہے گوشت میں تو وہ حرام نہیں. دوسری حالت کیا ہے کہ حکم اور سبب دونوں مختلف تو بالاتفاق ایک دوسرے پر محمول نہ ہوگا. حکم بھی الگ ہے سبب بھی الگ، تو دونوں مختلف ہے. تو اس صورت میں بالاتفاق احناف اور شوافی کے نزدیک بالاتفاق محمول نہیں ہوگا. جیسے اللہ تعالیٰ کی ارشاد مبارک ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. دوسری جگہ فرمایا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق. اب پہلے آیت میں ہاتھ کے کاٹنے کا حکم ہے، سبب اس کا سرقہ ہے. دوسری آیت میں حکم ہے ہاتھوں کو دھونے کا، اور دوسری آیت میں غسل ید ہے. لہذا پہلے آیت میں ید مطلق ہے اور دوسری آیت میں ید کا اطلاق الی المرافق کوہنیوں تک ہے. لہذا پہلی آیت مطلق کو ید مطلق ید کو اس پر اس قید پر محمول نہیں کیا جائے گا. پہلے مطلق ہے ایدیہما تو اس سے مطلق ہاتھ مراد ہوگا، لہذا اس سے کوہنیوں تک مراد نہیں ہوگا. اور دوسری آیت مقید ہے مرافق کے ساتھ، لہذا حکم بھی الگ الگ ہے سبب بھی الگ الگ ہے تو ایک کو دوسرے پر محمول نہیں کیا جائے گا بالاتفاق. تیسری حالت کیا ہے کہ حکم مختلف ہو سبب ایک،
حکم مختلف ہے، سبب ایک ہے، تب بھی ایک دوسرے پر بے اتفاق محمول نہیں کیا جائے گا۔ تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق۔ اب یہاں سبب دونوں جگہ، سبب ایک ہے، دونوں جگہ کیا حصول طہارت ہے، طہارت کا حاصل کرنا ہے، حکم مختلف ہے۔ پہلی جگہ آیت میں مسح ید ہے کہ ہاتھوں کو مسح کرنا، تیمم کا حکم ہے اور تیمم میں ہاتھوں کا مسح کرنا ہوتا ہے۔ دوسری جگہ میں غسل ید ہے۔ پہلی آیت مطلق ہے، دوسری آیت مقید ہے، لہذا پہلی آیت میں مذکور مطلق ید کو دوسری آیت میں مقید الی المرافق پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ چونکہ حدیث میں تیمم کے بابت الی المرافق کی قید ہے، اس لیے حنفیہ تیمم میں بھی اتنی ہی مقدار ہاتھوں کے مسح کے قائل ہے، یعنی تیمم میں بھی ہاتھ کی کوہنیوں تک مسح کیا جائے گا، لیکن مسح کریں گے، دھوئیں گے نہیں۔ نمبر 4، حکم ایک ہو سبب الگ الگ۔ نمبر 3 کیا تھا؟ سبب ایک ہو حکم الگ الگ۔ نمبر 4 کیا؟ حکم ایک ہے دونوں آیتوں کا لیکن سبب الگ الگ ہے، جیسے الذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا۔ یہ آیت زہار ہے، یہ آیت زہار میں کفارہ زہار سے متعلق ہے، اور کفارہ قتل میں کیا فرمایا؟ فمن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبہ، تو پہلے آیت میں فتحریر رقبہ غلام کو آزاد کرنا، دوسری آیت میں کیا؟ فتحریر رقبہ غلام کو آزاد کرنا۔ حکم ایک ہی ہے لیکن سبب الگ الگ ہے، پہلے کا سبب زہار ہے، دوسرے کا سبب قتل خطا ہے، بس حکم دونوں جگہ غلام آزاد کرنے کا ہے۔ سبب پہلی آیت میں کفارہ زہار اور دوسری آیت میں کفارہ قتل ہے، پہلی آیت میں مطلق غلام کا ذکر ہے، دوسری آیت میں مومن غلام کا ذکر ہے، تو اس صورت میں اختلاف ہے۔ چوتھی صورت میں حنفیہ کے نزدیک اس صورت میں مطلق کو اپنے اطلاق پر باقی رکھا جائے گا، لہذا کفارہ زہار میں کافر غلام کو آزاد کرنا بھی کافی ہو جائے گا۔ دوسرے فقہا کے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا، کفارہ قتل کی طرح کفارہ زہار میں بھی مسلمان غلام آزاد کرنا ضروری ہوگا۔ تو چوتھی قسم کیا تھی کہ حکم ایک ہو سبب الگ الگ ہے۔ تو پہلے کیا ہے؟ پہلے آیت مطلق ہے، دوسرا مقید ہے، تو اس صورت میں احناف کے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول نہیں کریں گے، اور دوسرے ائمہ کے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ لہذا احناف فرماتے ہیں کفارہ زہار میں صرف مطلق غلام آزاد کریں گے تو کفارہ ادا ہو جائے گا، چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے، کیونکہ وہاں مطلق ارشاد فرمایا ہے، اور کفارہ قتل میں مومن غلام کی قید ہے، لہذا وہاں پر مومن غلام آزاد کریں گے تو آزاد ہوگا۔ آگے یہ تمرین ہے، یہ حل کر کے اور سوالات انشاءاللہ عمر سے کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسحاق بھائی آپ کے کلاس والے آتے نہیں ہیں؟ ہاں، السلام علیکم۔